نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ میرے انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام نوجوان عزیز ساتھی اور بزرگوں دوستوں، خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب اور میرے انتہائی محترم بھائی حضرت علامہ مولانا انوار حسین مقصودی صاحب، علماء اکرام ثناخان مصطفیٰ، خصوصاً جناب غلام عباس صاحب جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیتا ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما انہاں دے مال دے اندر رزق دے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج دا موضوع عطاء مصطفیٰ ہے۔ بولیے کی موضوع ہے؟ بولیے نہیں، سارے مل کے بولیے عطاء مصطفیٰ۔ ساڈا عقیدہ ہے سنت والجماعت ہے، دیندہ رب ہے بر دیتا میرے مصطفیٰ کے صدقے۔ کیونکہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے اپنی لارہ کتاب اندر شاہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ ایک چیز نہیں، دو چیزیں نہیں، فرمایا اگر محبوب کو کائنات کے اندر بھیجنا مقصود نہ ہوتا کائنات نہ بناتا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات کو بنایا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ نہیں۔ دیکھیے سردی کو مت اپنے چادروں سے ہاتھوں کو باہر نکالیں، اپنے عاشقوں کی طرح بیٹھ کر کہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک عاشق ہو، ایک سائڈ پہ کفر ہو، عاشق للکارے کفر کسینہ چاہ کر دے، یہ تو لاکھوں عاشق بیٹھے۔ دیکھیے یہ سستی کو ختم کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر محبوب کو کائنات کے اندر بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کو، بولیے ارے اس سے پتہ چلتا ہے اگر کائنات کو بنایا ہے تو در مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آئیے زمین و آسمان، چاند ستارے، انسان، حیوان، درندے، چرند، پرند، اگر جو کائنات کے اندر چیز ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آئیے پھر قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمائے محبوب جو بھی آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے، ایمان والا حکم نہیں ہوا، فرمائے جو بھی آ جائے، جو میں کافر بھی آ سکتا ہے، مشرک بھی آ سکتا ہے، یہودی بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، ارے رب فرماتا ہے محبوب
سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں رب سے مانگنا ہے اور دے کوئی نہیں سکتا۔ آئیے، ارے اہل سنت والجماعت والوں جاگو، جاگنے کا موقع ہے۔ سر ہے نہیں، جڑی گلا نہیں گلنا اپنے پلے بنی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو کوئی بیان کرنا ہے سائیں دی نظر کرم نال تے سائیں دے پیچھے ہاتھ ہے تے انشاءاللہ بول کے بڑے سامنے جا میں نے یوں لگن کہن دے کہ سائیں آ جائیں بے خسمیں نہیں اے سائیں دا پٹا ہے، سائیں گلے پائے، سائیں بھیجا ہے، سائیں دی نظر کرم ہے۔ یاد رکھنا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ارے بڑے بڑے امیردار لوگ ہیں، بڑے بڑے کوٹھیوں والے ہیں، بڑے بڑے کاروبار والے ہیں، لیکن یاد رکھنا ارے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ارے ملتان والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی غلام عباس صاحب نے آپ کی طرف کوئی نہیں بھیجا تھا کہ جناب آج میرے گھر میں محفل ہے، آ جانا؟ بولیے بولیے بھائی، یا آپ کو کسی نے خط آپ نے خط بھیجا کہ جناب مہربانی کرنا میرے محفل میں آ جانا؟ اگر لیٹر بھی بھیجا نہیں بھی بھیجا ہوتا دل ہوتا تو آ جاتے، لیکن نہیں، جن پہ نظر میرے مصطفیٰ کی ہو جائے ہر کوئی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، چلے مجھے یوں بیان کرنے دیں قرآن کے حوالے سے۔ ہر کوئی محفل میں نہیں آتا، یہ یوں کہہ دیا۔ آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ میرے رب نے اپنے توحید کا جلسہ کیا کہ نہیں کیا؟ علماء سے بے جلوہ گر ہیں، بولیے میرے ساتھ۔ ارے بتانا چاہتا ہوں، ارے میلاد کے منکر جو کہتے ہیں میلاد نہیں ہونا چاہیے، میلاد کیوں مناتے ہیں، کہاں ہے؟ کہتے ہیں نبی ایک دفعہ کائنات کے اندر آئے، ہر سال میلاد مناتے ہیں۔ میں نے کہا یہ عاشقوں کا کام ہے نبی کے میلاد کرنا، میلاد ہر کسی کے واس کی بات نہیں، جن کے سینے میں محمد کی محبت ہوتی کوئی میرے رب نے توحید کا جلسہ کیا، فرمایا جبرائیل ساری روحوں نے اکٹھا کیتا کر کے فرمایا آنا الستو بربکم، فرمایا میں کیا تہاڈا رب ہاں؟ ساری روحاں وچ اکٹھیاں، کافر بھی وچ، مشرک بھی وچ، یہودی بھی وچ، وہابی وچ، دیوبندی وچ، اہل تشیع وچ، سبا صحابہ وچ، اہل سنت والجماعت وچ، لیکن جدوں تیرے میرے نبی دی میلاد دی گل آئی، تیرے میرے نبی دی، بولیے بولیے بولیے، تیرے میرے نبی کی میلاد کی گل آئی، فرمایا میں خود پاک، میرا محبوب بھی پاک، میرے محبوب کا میلاد بھی پاک ہونا چاہیے، آمن والی بھی پاک ہونا چاہیے۔ فرمایا پاک روحوں کو اکٹھا کرو۔ اپنی باری آئی تو ساری روحوں کو اکٹھا کیا، کہا میں سارے رب کا محبوب، سب ساری کائنات کا رب ہوں، لیکن محبوب کی باری آئی، فرمایا محبوب خود پاک، میں نے کائنات کے اندر بھیجا پاک کر کے، فرمایا جب محبوب کا میلاد ہو تو پاک کی منائے تو پلیت نہ منائے۔ یاد رکھنا اگر ہو بھی پاکوں کی محفل پلیت آ ہی نہیں سکتا۔ ارے بازوبان یاد رکھنا، ارے میلاد کی محفل سجانے والوں ایک امیر کے گھر میں محفل تھی، ارے غلام عباس صاحب کی نظر، یاد رکھنا، ارے میں کسی کی جان بجائے تعریف نہیں کرتا، ارے میں اس کی تعریف کرتا ہوں جن کے سینے میں میرے محمد کی محبت ہوتی ہے۔ غلام عباس صاحب یہ بات یاد رکھنا، ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں، یہ میلاد جو منا رہے ہیں تو عام میلاد نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی منظور نظر۔ کس طرح؟ آئیے میرے امیر گھر کی محفل تھی، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے ساتھ، دروازے پہ چوکیدار کھڑا ہے، جب کھڑا ہے پوچھتی ہے مائی کس طرح آئی ہے؟ کہا آج سننا ہے نبی کی آمد کا جلسہ ہو رہا ہے۔
آج نبی کی آمد کا جلسہ ہو رہا ہے. ارے کہا امیروں کی محفل ہے, امیروں کی ہے غریبوں کی نہیں. یہاں امیروں کی دعوت ہے غریبوں کی نہیں. کہا یہ امیروں غریبوں کی بات نہیں, یہ محبت کی بات ہے. امیری غریبوں کی بات نہیں, یہ محبت کی بات ہے. ارے مائی نے کہا میں نے جانا ہے نبی کی محفل میں. ارے چوکیدار منہ پر تھپڑ مارتا ہے, بوڑھی مائی زمین پہ گر جاتی ہے. جب گرتی ہے چھوٹی بچی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, رونے لگ جاتی ہے. ماں کا بازو پکڑتی ہے, ماں کو کھڑا کرتی ہے. جب کھڑا کرتی ہے کیا ہوتا ہے؟ ارے ماں پوچھتی ہے, ارے ماں سے پوچھتی ہے اماں مجھے سوال کا جواب دیجیے, کیا مسلمانوں کا نبی کیا صرف امیروں کا ہے غریبوں کا نہیں؟ ارے جب یہ کہا جاتا ہے ارے ماں جواب دیتی ہے ارے میرے نبی کے محفل میں آنے والوں یاد رکھنا امیروں غریبوں کی بات نہیں, یہ دل میں مصطفیٰ کی محبت کی یہ جلوہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان و عظمت مصطفیٰ. مائی سے پوچھا امی جان مجھے سوال کا جواب دیجئے. کہ ماں نے کہا بیٹا بتا کیا بات ہے؟ کہا امی کیا امیروں کا نبی ہے غریبوں کا نہیں؟ اماں جواب دیتی ہے بیٹا یہ لوگوں نے بنا لیا امیروں کا ہے تو سب کا رحمت بن کے آنے والا نہیں. انج نہیں جی میں سبحان اللہ کہنے پر گال نہیں بڑھنی. انج ملتان والوں انج میزبانی نہیں ہونی ہے کہ میں تسی کر دے پہ ہو, کیونکہ مہمانوں بلا کے تے میزبانی نہ کرنی, مہمان دا دل دکھاون دی گل ہوندی ہے. تے جدوں محبوب دی محفل ہوے محبوب دے عاشق نہ بچلن گل عاشق نہیں کہلاندے, عاشق نہیں کہلاندے. ارے یارو جتھے بھی محبوب دا میلاد ہوئے عاشق تے مچل جاندے نے, مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ارے مائی نے کہا بیٹا چلو چلتے ہیں گھر کے اندر اپنا میلاد مناتے ہیں نبی کا. گھر میں آئے آ کے بیٹی سے کہتی ہے نعتیں نہیں پڑھی, تقریریں نہیں کی, کیا کیا؟ خدا ہمیں بھی ایسی ماں عطا کرے. مائی نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ, وضو کرو. بیٹی نے یہ نہیں کہا امی میلاد منانا ہے مصلی کیا بچھانا. خدا ہمیں بھی ایسی ماں عطا کرے. جب ماں نے جب یہ کہا بیٹی نے مصلی بچھایا, وضو کیا, 2 رکعت نفل ادا کی. قبلہ انوار صاحب اگلی بات کرنے لگا بڑی توجہ سے. علماء کی نظر اپنے یہ ساتھیوں کی, میں تو ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں, مرشد کی نظر سے کہہ رہا ہوں. یاد رکھنا ملتان والوں یہ کوئی عام میلاد نہیں, کوئی عام میلاد نہیں. ارے مائی بھی نفل پڑھ رہی ہے, بیٹی بھی نفل پڑھ رہی ہے. پڑھتے پڑھتے ماں نے سلام پھیرا, بچی نے سلام پھیرا. جب پھیر کے کہا بیٹی جا دیکھ کیا تہجد ٹائم ہویا کہ کوئی نہیں. بیٹی دروازے پہ آتی ہے, بڑا نورانی چہرے والا شخص چوکھٹ پہ بیٹھا ہے, چوکھٹ پہ بیٹھا ہے. بیٹی حیران ہو کے دیکھنے لگ جاتی ہے, چہرے پہ نظر جم جاتی ہے, واپس مڑتی ہے, آ کے ماں سے کہتی ہے امی تو نے بھیجا جا تہجد کا وقت ہویا کہ نہیں, جا دیکھ کیا. اماں میں دیکھیا دروازے دی چوکھٹ تے بڑا نورانی چہرے والا جنا بیٹھا ہے. فرمایا پتر ہے کون؟ کہ امی پہچانا کوئی نہیں, پہچانا کوئی نہیں. اچھا چل پتر مینوں بھی لے جا ذرا. دروازے دی چوکھٹ تے نہیں ویکھیا تہاڈا میرا پیر غوث الاعظم جلوہ گار. جہاں محبوب کی محفل ہوتی وہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے. جہاں محبوب کی محفل ہوتی وہاں ولیوں کی رحمت ہوتی ہے, وہاں پہ ولیوں کی سایہ ہوتا ہے. حضرات محترم
माई कहती है हजूर मेरी गंदी चौखट पे कैसा आना हुआ? आज करते माई मैं जब इस गली से गुजरा जहां तू गई थी ना मिलाद मनाने, मैं वहां जा रहा था। जब आपके दरवाजे से गुजरी तो आपके घर से मेरे नबी की खुशबू आने लगी। बात दोबारा मुल्तान वालों गौर कहा, सरकार शेख बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन अल हुसैन ने फरमाया, अरे भाई जब दरवाजे से गुजरता हूँ देखता हूँ सुनता हूँ मेरे नबी की खुशबू आती है। हाय 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 हाय। यहाँ पे किसी आशिक ने क्या सुना है, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आइए फिर इस शेर से कुरान की आयत पढ़ने दें। कुरान हमें क्या कहता है? ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब फरमाता है महबूब मैं उस शहर की कसम उठाता हूँ। किस शहर की? या अल्लाह मुल्तान शहर भी तूने आबाद किया, कराची भी तूने आबाद किया, बड़े बड़े शहरों का आबाद करने वाला तू फिर किस शहर की कसम उठाता है? राफर मातर मैं उस शहर की कसम उठाता हूँ जिस शहर में मेरे मुस्तफा ने कदम रखा है। जिस शहर में मेरे मुस्तफा ने बोलिए कदम रखा। फिर कहीं फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल। हजूर चादरें तो बड़ी बड़ी कीमती हैं, बड़ी बड़ी कीमती हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी खूबसूरत चादरें बनी, लेकिन फिर कसम रब क्यों उठाता है चादर की? फरमाया मैं और चादरों को क्या करूं, मैं तो उस चादर की बात करने लगूं जो मेरे मुस्तफा के जिस्म से लगी। आइए हजरत उमर की बारगाह में चलते हैं। दूर इजाजत दे तो बात कर दूं। बात निस्बत की चल निकली है, अरे निस्बत से बात करने लगा हूँ। आइए हजरत इब्ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब काबा के पास गए, कहा काबा मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि कमाल तुझ में है। हाय कहा उमर कहने लगे काबा मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तुझ में कमाल है, कहा मैं चूमता इसलिए हूँ क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए एक और बात कर दूं, निस्बत कर दूं, दिल इजाजत है तो कह दे सुभान अल्लाह। आइए मेरा के कई ने फरमाया ऐलान फरमाया जहाज वाले को सामान इकट्ठा करो, सारे बड़े बड़े सहाबे किराम अपने घर को माल लेके कोदा माल लेके आपको किस तरह लेके आए, तेरे मेरे पीर शरीफ की बारी आई। इन्ना आतैना कल कौसर, याद रखना उस ऐत की वजह जा रहा हूं, अपने मौजू की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो करना। इन्ना आतैना कल कौसर के हवाले से ऐलान किया मेरे पीर शरीफ ने, घर की दीवारों पे हाथ मारा, अरे झाड़ू दिया जमीन पे, फरमाए कहीं ऐसा ना हो महबूब का ऐलान फिर गुलाम को चीज घर में छोड़ दे, ये गुलाम का काम नहीं। याद रखना सैयदना सदीक अकबर ने सारा सामान लिया, हजरत इब्ने उमर घर का आधा माल लिया, आधा घर में छोड़ा, घर में सरकार की बारगाह में आ गया, कहा हर रोज सदीक सबकत ले जाते हैं, चले आज हम सबकत ले जाएंगे, लेकिन क्या पता सिद्दीक की तो जिंदगी क्या बचपन भी मेरे मुस्तफा के साथ गुजरी है। नहीं गजबा क्या तो सुभान अल्लाह, सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले आप लोग, सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले हैं। आइए अगर सिद्दीक की एक और बात कर दूं, इजाजत है बात कर दूं? कौन सिद्दीक? जो मेरे मुस्तफा का बचपन का साथी, बात सिद्दीक की अजमतों को बात न चलते फिरते सोते जागते मेरे मुस्तफा का दीदार, बात सिद्दीक की अजमत में कुर्बान जाऊं जिसे मेरे मुस्तफा ने अरे कायनात के अंदर रहकर मेरे मुस्तफा करीम ने सिद्दीक को न छोड़ा, जब कायनात से रुखसत हुई है मेरे मुस्तफा कब्र में अंदर जाकर भी सिद्दीक अकबर को न भूले। कह दो सुभान अल्लाह।
नारा नहीं मरीना जी तुसी मरेंदे बैठे हो सर्दी तो मैनू लगनी चाहिए जेड़ चादर ते स्वेटर मैं लाई चला के बैठा नारा लाओ गज बैठ के सुनिया ले नारा लाओ स्पीकर दे नहीं जड़ा गल्ला रब ने दिता है ना ये महबूब वास्ते दिता है जिक्र वास्ते दिता है गज वास्ते कह दो सुभान अल्लाह तेरे मेरे पेट सदीक ने जदों मेरे मुस्तफा के बारगाह में आका सामान रखा मेरे पेट सदीक ने जदों सामान रख के सरकार ने फरमाया सिद्दीक या रसूल अल्लाह फिदाक कभी अमी सरकार ने फरमाया सिद्दीक घर की छोड़ के आया तेरे मेरे पे सदीक ने जवाब देता है सुनियो जाग के सुन रहे अपने दिल की तख्ती से नोट कर ले फरमाया कि या रसूल अल्लाह और तक कुछ नहीं छोड़ के आया पर या रसूल अल्लाह जो छोड़ के आया रब छोड़ कर आप तो महबूब कर हुण जेड़ी मोहब्बत की गल कीती है ना सदीक अकबर दी उदो रब ने बड़ी प्यारी गल मार भाई बड़ी प्यारी गल लगी है जदू सरकार की बारगाह में किया या रसूलल्लाह हो तो कुछ नहीं छोड़या पर छोड़या रब ते रब दा बोलिए बोलिए रब ते रब दा रसूल छोड़या रब ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे तवज्जो नहीं करा गल्ला नहीं करनी मेरे नाल गल्ला करनी ने रब ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील हुक्म फरमाया इंदे कर जरा मेरे महबूब नु सलाम पेश कर फरमाया कि मान जो महबूब नु आंख से जी को पूछो क्या तू रब ते राजी है कि कोई नहीं फरमाया क्या जिब्राइल मान जरा महबूब नु सलाम भी आखी ते पूछी जरा सिद्दीक को पूछो रब पूछता पे तू रब ते राजी है तो कोई नहीं अरे यारो मेरे महबूब से मोहब्बत करने वालों याद रखना जब सैयदना सिद्दीक के अकबर की बारगाह में तेरे मेरे नबी की बारगाह में जिब्राइल अमीन तशरीफ लेके आए आज की या रसूलल्लाह रब सलाम पेश करता है पूछता सिद्दीक से पूछिए क्या रब ते राजी है कि कोई नहीं रब पे राजी है कि नहीं रजी अल्लाह अन्हु वारदू बोली बोली रजी अल्लाह अन्हु वारदू रब फरमाते मैं उन्हें ते राजी ओ मेरे ते राजी हो गए सैयदना सिद्दीक के अकबर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मेरी मजाल रब राजी ते मैं भी राजी आरो कौन सिद्दीक है यारो हाय 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 एक दिन तेरे मेरे पीर अली सिद्दीक के अकबर आपस में मुकालमा हुआ पे गुफ्तगू हुई एक दिन फरमाने लगे सैयदना सिद्दीक के अकबर ने फरमाया अली एक दाढ़ी सरकार की जुबान चो मैं सुनिया सी सरकार ने फरमाया अली जन्नत टिकट उसनु जिसनु अली जन्नत टिकट देवेगा जन्नत जन्नत हो ही जाएगा अरे जदू तेरे मेरे पीर सिद्दीक ने गल की है मौला अली ने फरमाया अबू बकर गल तेरी भी ठीक है जेड़े मेरे नबी ने गल फरमाई है ना वो बड़ी होर गल है आज कल के केड़ी गल है फरमाया अली जन्नत टिकट उन्हों दे दिल में सिद्दीक दी मोहब्बत होवे हुजूर सिर्फ कहते हैं अली है अली है अली है मैं आके झलिया अली जरूर है अली तो सुनिया दा है बस सिद्दीक भी तो सुनिया दा है उलमा तशरीफ मैं हदीस पेश करने लगा हूँ किसी को दर्द ना पड़े हदीस पेश करने लगा हूँ अरे मत समझे किसी की बेइज्जती करने लगा हूँ हदीस पेश करने लगा हूँ जो फकत कहते हैं अली 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 है मैं आके अली अली है जरूर है पर जेड़ा सिद्दीक दा नहीं हो अली दा बोलिए 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 जेड़ा सिद्दीक दा नहीं ओ अली दा नहीं जेड़ा उमर दा नहीं ओ सिद्दीक दा नहीं जेड़ा उस्मान दा नहीं ओ अली दा नहीं कोई
سنی گل انہیں نہ کرے گل اپنے کو لکھو سن میرے مصطفیٰ دی حدیث میرے تیرے میرے کریم آقا نے فرمایا صدیق بنیاد علماء تشریف فرما ہے ابو بکر بنیاد عمر دیوار عثمان سقف و چھت علی دروازہ آنا مدینہ تو علم علی بابو حضور چھت تو بغیر دیواروں کو دروازہ لے دیں آج تک کی دیکھیا نہ بنیاد رکھی نہ دیوار پائی نہ چھت کی دروازہ لگے ہوئے تو لگ دا آج تک ملتان اس کو مستری جمعہ کی جگہ بغیر دیوار دے چھت دروازہ لائے ہو تلاؤ بھی سی تے کھلوندہ پیا کمیں کھلو سی ملتان آلے ہو علی علی کرنا گل نہیں بندی گل کوڑی ہے بر پلے برنی ہے فقط علی علی کرنا جنت نہیں لبدی یاد رکھنا پیر علی نے فرمایا سرکار نے فرمایا جس کے سینے کے اندر صدیق کی محبت ہوئی اس کو جنت کا ٹکٹ ابو بکر بنیاد عمر دیوار عثمان چھت علی دروازہ سرکار فرمایا میں علم کا شہر علی دروازہ فرمایا جب تک بنیاد ہی نہیں دیوار کھڑی ہو سکتی نہیں جب تک دیوار ہی نہیں چھت بن سکتا ہی نہیں جب تک چھت ہی نہیں دروازہ پانی نہیں سکتا فرمایا اگر علی کے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو تو اس وقت بنیاد بناؤ یا رسول اللہ بنیاد ہے کی چیز فرمایا علی تک تب پہنچو گے جب صدیق کی بنیاد کو اپناؤ گے یا رسول اللہ دروازہ تب داخل ہوں گے فرمایا جب عمر سے وابستہ ہوگے جب عثمان سے وابستہ ہوگے تب علی سے محبت کرو گے ارے یاد رکھنا اس حدیث تک تب مکمل ہو سکتی ہے جب سارے صحابہ سے محبت کرو گے آخری بات کہہ کر گفتگو ختم علماء سے معذرت اگر زیادہ طے کیا آئیے ایک حدیث اور پیش کر کے اپنی اجازت اپنی گفتگو ختم انا اعطینا کل کوثر کے حوالے سے کہتے ہیں رب دیتا ہے رب سے مانگنا چاہیے رب سے مانگنا چاہیے رب سے مانگنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے رب دیتا ضرور ہے بس دیتا میرے مصطفیٰ کے صدقے ہے آئیے صحیح بخاری کے صحیح کی حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے ساتھی آئے حضرت عمر کی بارگاہ میں آکیا کرتے ہیں اے عمر بارش نہیں ہوئی سوچا جو پہ گئے سوچا جو نہیں پانا کچھ بات کی جو سبحان اللہ جدو حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے نعوذ باللہ عمر خدا نہیں مانگنا چاہیے تو خدا تو تھا خدا سے مانگنا چاہیے آئیے عمر کی بارگاہ میں کیوں عمر کی بارگاہ میں آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اگر اسی سے بات کو سمجھ نہ آئے اشرف الزمانے کو اٹھا لیں اس کو پڑھ لیں اور لکھتے ہیں کہ میری دادی پیر صاحب کے پاس گئی دیتا رب اولاد ہے گئے کس کے پاس تھی مذہوب مرتضیٰ کے پاس اسی پہ تبصرہ نہیں کرتا ورنہ آپریشن کر کے دست بتا دیتا کہ آپریشن بھی اس طرح کا ہوتا ہے لیکن آپریشن نہیں کرنا محبت دل میں اجاگر کرنا دینے والا میرا رب ہے اولاد دیتا رب ہے بس دیتا ولیوں کی صدقے ہے دیتا ارے صاحب آسانے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں بولیے بولیے کہتا ہے شیخ سمانے والے لکھتے ہیں شیخ ثانی صاحب لکھتے ہیں کہ میری دادی گئی مجھو غلام مرتضیٰ کو کہتی ہے حضور میری اولاد ہی کوئی نہیں دادی کہتی ہے فرمایا میری نون دی اولاد ہی میرے پتر دی اولاد ہی کوئی نہیں فرمایا پتر بھی ہوسیا ایک نہیں دو ہوسنی تو دو اے نام ہی رکھ کہتے نبی کی کر سکتا ہے میں آکے ولی کوئی نبی تم کوئی نہیں نبی دے غلام اگر ولی کر سکتے ہیں اور مطابق ولی کر سکتے ہیں
کہ ولی کر سکتے ہیں تو ساڈا نبی بھی تو کر سکتا ہے نا. ولی کوئی نبی تو نہیں. نعوذ باللہ. میرا معبود کائنات میں نہ آتا، نہ ولی ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ یہ چرند پرند ہوتے، نہ انسان ہوتے. اگر تو میں کائنات کے اندر ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر رزق ملا ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ارے کوئی مائی کا دار یہ کہتے کہ نبی کے بغیر رب سے مانگنا چاہیے، نبی کیا دیتا ہے کیا دیتا ہے. میں نے کہا رب تو ساری کائنات کے خزانے دی کلیے میرے مصطفیٰ نو عطا کیے نے. میں آج کر رہا تھا صحیح بخاری کی حدیث پیش کرنے لگا تھا. حضرت عمر کی بارگاہ میں آج کی حضور بارش نہیں ہوئی، آپ رب دا وسیلہ نہیں لیا، ڈائریکٹ رب کو نہیں منگیا، کس دا وسیلہ لیا؟ تیرے میرے نبی دے چاچا حضرت عباس دا وسیلہ لیا. علماء تشریف ہیں صحیح بخاری کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں. ارے بخاری پڑھ کے بخار ہو جاتا ہے، بخاری کو صرف ایسے ہی چڑھا ہے. سیدوں کا نام تو لینا بھی نہیں گوارا نہیں ہوتا. حضور جب درد ہونا درد ہونا پھر آتے ہیں شوکر پہ پھر آتے ہیں کھا کے بھی نبی کا پھر بھی نبی کو بکواس کرتے ہیں. جس کا کھاتے ہیں اسی کا گیت گانا چاہیے. ارے وہ بھی تو کتا تھا 4 ٹانگوں والا، کھا کے مالک کا ساری رات وفاداری کرتا ہے. 2 ٹانگوں والا کتا بھی نبی کی وفاداری نہیں کھاتا، کھا کے نبی کا. گل سمجھی نہیں، میں دوبارہ دوڑنے لگا. گل کوڑیے جس میں تکلیف ہوئے فقیر حاضر ہے. ایک روٹی کی گزارا کر کے ساری رات مالک کی وفاداری کرے. تے جیڑا رزق دینا میرے مصطفیٰ کے صدقے کھا کے بھی نبی کا پھر بھی نبی کی شان میں بھونکتا ہے. اسے تو زمین میں مار جانا چاہیے تھا. قربان جاؤ ممتاز قادری تیری شان پہ. نعرہ لگاؤ ذرا. ارے ممتاز قادری پہ قربان جاؤں. تھا تو اس کا وفادار جس کی نوکری کر رہا تھا. ممتاز قادری کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا. ہے کون؟ سوائے باپ کے، سوائے بیٹے کے، سوائے گھر والوں کے علاوہ جانتا کوئی نہیں تھا. ممتاز ہے کون؟ آج تک نام نہیں سنا. نام بنا کب؟ نام بنا کب کا ہونا جب نسبت مصطفیٰ ہوئی. جب سلمان تاثیر کی نوکری کرتا رہا اس وقت تک تم بدار رہا. جب سے نبی کی شان میں بھونکا اس وقت تک بدار بنا. اس وقت میرے نبی کی بداری کو وفات کہا ہے. تو ممتاز قادری سلمان تاثیر کا چوکیدار تھا. بر جائیں جب شان میں بھونکا نبی کی، یہی تو ممتاز قادری. اس کے سینوں میں گولیاں. حضور کیا یہ تھا ممتاز قادری کو کہ اسی کی وفاداری کرتا ہے، کی نوکری کر رہا تھا، اسے اتفاق دیتا تھا، اس کی نوکری کرتا تھا. کیوں میرے مصطفیٰ کے پاسداری میں آ کر اس نے قتل کیا؟ کہا ہے ساری نوکری میرے مصطفیٰ کی چوک پر ملی. پھر دوبارہ موضوع مجھے بنانا پڑتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس کو وسیلہ لے کر رب کی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. یا رسول اللہ، تیرے چاچے کا وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم پہ رحمت کی بارش نازل کر. چاچے کا وسیلہ بنایا حضور کے، رب نے رحمت کی بارش نازل کر دی. دعا کرتا ہوں خالق کی کائنات، مالک ارض و سما، ہمیں
اور آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا عشق نصیب فرمائے۔ محترم بھائی غلام عباس صاحب گھر کے اندر جیڑی مصیبت نے، جیڑی مشکلات نے، جیڑے کاروبار کے اندر مشکلات نے، مولا انہاں دی مشکلات کو دور فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے معبود ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ ایک شعر پہ اپنی گفتگو ختم، پیر نصیر الدین کی نصیحت کی زبان سے فرماتے ہیں میری جولی تنگ کی میں کیا مانگتا سے، کہتے رہے مانگ مانگ اور بھی ذرا کچھ مانگ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔